السلام علیکم. میں سلطانہ پروین، مرواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ. آج میں بی اے سیمسٹر 2 کی کلاس لینے جا رہی ہوں، جس پہ میرا ٹاپک ہے مخدوم میں ہوں دین کی نظم نگاری. تو آئیے دیکھتے ہیں. مخدوم میں ہوں دین کو ترقی پسند شعراء میں ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز عشقیہ اور انقلابی جذبات کے ساتھ کیا. ان کے مجموعے کلام بساط رقص میں دونوں طرح کی نظمیں ملتی ہیں. ایک طرف تو تیور، سجدہ، انتظار، محبت کی چھاؤں، نامہ حبیب، نورش اور پشیمانی جیسی جمالیاتی کیفیت اور سپردگی و سرمستی میں ڈوبی ہوئی نظمیں ہیں. ان نظموں میں تازگی و شادابی کا احساس ہوتا ہے. بساط رقص میں عشقیہ نظموں کے علاوہ انقلاب، حویلی، جنگ آزادی، اندھیرا، بنگال اور تلنگانہ جیسی انقلابی نظمیں بھی ہیں. اقبال اور اسٹالن پر شخصی نظمیں ہیں. ان انقلابی نظموں میں بلند آہنگی اور لہجہ کی کرکھوتگی کی جگہ ایک نرمی اور سرمستی اور سرشاری کا احساس ہوتا ہے، جو ان کی عشقیہ نظموں کے ساتھ مخصوص ہے. ان نظموں میں رومان اور انقلاب کی آواز بیک وقت سنائی دیتی ہے، اور عشق سے انقلاب کی طرف پیش قدمی میں بھی ان کی مخصوص سپردگی اور الہانہ پن برقرار رہتا ہے. بقول ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں، مخدوم انقلاب کا انتظار بھی اپنی خوش جمال محبوبہ کی طرح کرتے ہیں. ان کی ایک انقلابی نظم کا ایک بند ملاحظ ہو: اے جان نغمہ جہاں شوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمیں بے قرار کب سے ہے. ہجوم شوق سرے راہ گزار کب سے ہے، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے. یہ ابتدائی نظمیں ظاہری حسن سے آراستہ ہونے کے باوجود تہدار شخصیت اور عمیق فکر سے خالی ہے. ترنم اور نغمگی کی حسین پردے بھی ان کی نظموں کے اکھڑے پن کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بعد گلِ تر شائع ہوا، جس میں چارہ گر، چاند تاروں کا بن، وقت بے درد، مسیحا، وادئِ فردا جیسی نظمیں شامل ہیں. ان نظموں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم کا فن برابر ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہا. چنانچہ ان کی ابتدائی نظموں کی طرح ان نظموں میں تفکر کی کمی اور اکھڑے پن کا احساس نہیں ہوتا ہے. مخدوم کو خود اس بات کا احساس تھا. اس مجموعے میں کچھ انگریزی نظموں کے ترجمے بھی ہیں، جو منظوم ترجمے کی بہترین مثال ہے. بہت سی نظمیں آزاد فارم میں ہیں. ان نظموں میں انسانیت، دوستی اور حب الوطنی کے جذبات ہیں. ملکی و بین الاقوامی تمام ہی زندہ مسائل نے مخدوم کو متاثر کیا ہے. یوں تو یہ تمام نظمیں ہی انقلابی شاعری میں ایک خوشگوار اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن چارہ گر اور چاند تاروں کا بن خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. ان نظموں میں شاعر کا اندرونی کرب، زخمی احساس اور آرزو مندی کا جذبہ جھلکتا ہے، اور حقیقت نگاری ارمان و حسرت میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے. گلِ تر کے بعد لکھی جانے والی نظموں کے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم کسی منزل پر بھی اپنے فن سے مطمئن نظر نہیں آتے. چنانچہ ان کی تخلیقات میں ٹھہراؤ کی جگہ تخلیقی عمل برابر ارتقاء پذیر نظر آتا ہے. تجربے کا غراض اور فنی
رچاؤ ان کی نظموں کو شگفتگی، تازگی اور پختگی کے انتہائی مراحل تک پہنچا دیتا ہے۔ مخدوم کی نظمیں زندہ انقلابی رنگ و آہنگ رکھنے کے ساتھ ساتھ فنی لطافت اور شعری روایات کے اعتبار سے بھی نمایاں ہیں۔ مخدوم کی شاعری حسیت کے ساتھ ساتھ اظہار ترسیل کے بہترین وسیلے کو بھی اپنائے ہوئے ہے۔ مخدوم نے نئے استعارات، تشبیہات سے اپنی تخلیقات کو حسن و رعنائی عطا کی ہے اور روشن واضح علامتوں سے نئے نئے معانی و مفاہیم پیدا کیے ہیں۔ فکر و فن کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مخدوم کی شاعری متوسط ذہن رکھنے والے قاری کے ساتھ ساتھ نقادوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ ان کے سیاسی افکار، خیالات فضاؤں میں منتشر ہو کر اپنی معنویت کھو سکتے ہیں، لیکن ان کی تخلیقات اپنی فنی خوبیوں کی وجہ سے زندہ ثابت رہے گی۔ تو یہ ہم لوگوں کا ٹاپک مخدوم محی الدین کی نثر نگاری آج ختم ہوئی۔ خدا حافظ۔